آج جو مضمون خدا نے میرے دل کے اندر ڈالا ہے میرے عزیزو، وہ مضمون ہے اپنی حیثیت کو پہچانے۔ سب مل کر کہیں گے، اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، گنتی کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 33ویں آیت کو۔ جی گنتی کی کتاب 13واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ جی یہاں پر لکھا ہے، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہے اور جباروں کی نسل سے ہے، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ آمین۔ بیٹھے تشریف رکھیں۔ خدا کے کلام میں سے آج جو ہمارے پاس خوبصورت موضوع ہے، ایک عنوان ہے، وہ میرے عزیزو یہ ہے کہ اپنی حیثیت کو ہم پہچانیں، اپنے مقام کو ہم پہچانیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس کو ہم نے پہچاننا ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے۔ گنتی کی کتاب کے 13ویں باب کی جب ہم نے 33ویں آیت کو پڑھا ہے، جب ہم اس گنتی کی کتاب کے 13ویں باب کی 33ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبار ہے اور جباروں کی نسل سے ہے، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ تو میرے عزیزو، آج سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر کیا ابلیس ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیا ابلیس آپ کو خدا کے مضبوط سپاہی کی طرح دیکھتا ہے جس سے ڈر جائے، یا کمزور مسیحی کی طرح جسے وہ کبھی بھی مار دے؟ یہ ہم پر منحصر ہے۔ گنتی کی کتاب کے جب ہم نے اس حوالے کو پڑھا ہے تو موسیٰ سے خداوند کہہ رہا ہے، پہلے 13ویں باب کی جب پہلی آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو آدمیوں کو بھیج کے وہ ملک کنعان کا حال دریافت کرے۔ یہ 12 لوگ جو ہیں وہ 12 قبیلوں کے حساب سے چنے گئے ہیں، اور ان کو جس ملک کے اندر خداوند انہیں لے کر جانا چاہ رہا ہے اس ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے، ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کے لیے اس نے 12 لوگوں کا انتخاب موسیٰ کے ذریعے کیا ہے اور انہیں اس ملک کے اندر بھیجا۔ جب وہ اس ملک کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے اس ملک کا حال دیکھا ہے، تو جب آپ اس پورے حوالے کو آپ پڑھتے ہیں تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ملے ہیں، وہاں کے فروٹس انہوں نے چیک کیے ہیں، دیکھے ہیں، اور وہاں کے جب لوگوں سے وہ ملنے کے بعد واپس آئے ہیں تو واپس آ کر ان کی جو رپورٹ ہے، ان کا جو بیان ہے، وہ جو 10 لوگ ہیں ان کا فرق ہے، لیکن 2 لوگوں کا بیان فرق ہے۔ اب جو یہ 10 لوگ ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر بنی اناک کو دیکھا ہے جو جبار ہے اور جباروں کی نسل سے ہے، یعنی وہ بہت بڑے بڑے ہیں، قدامر ہیں، اور ہم ان کی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے، اور اپنی نگاہ میں، پہلے وہ اپنی نگاہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کی نگاہ میں بھی ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوں۔ تو یہ بات وہ یہاں پر آ کر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر جو کچھ دیکھا، لوگوں کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اس بات کا انہوں نے اقرار کیا۔ انہوں نے کہا دودھ اور شہد وہاں پر بہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پر سب کچھ اچھا ہے، بہترین ہے،
لیکن ہم وہاں پر ایسے تھے، یعنی انہوں نے اپنا جو بیان دیا اس میں اپنا آپ جو انہوں نے ظاہر کیا وہ انہوں نے بڑا کمزور حالت کو بیان کیا. اپنی حالت انہوں نے بڑی ہی جو ہے وہ ایسی بیان کی ہے جو درست نہیں ہے، جو ٹھیک نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر شکست کھائیں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر جو ہے غلام بن جائیں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہماری کوئی حالت نہیں ہوگی. یہ وہ اپنے بارے میں بیان دے رہے ہیں میرے عزیزوں. لیکن دو لوگ ہیں جس میں یشوا اور کالب ہے، انہوں نے جو بیان دیا وہ یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم وہاں پر جا سکتے ہیں، ہم وہاں پر رہ سکتے ہیں، ہم وہاں پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں، اور وہ جگہ ہمارے لیے ہی ہے، خدا نے اس جگہ کو ہمارے حوالے کر دیا ہے. یہ ان کے بیان ہے. میرے عزیزو، جب ہم اس سارے حوالے کو پڑھتے ہیں، ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. 14ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے. اور خداوند اس بات سے ناراض ہے. خداوند کو دکھ ہوا کہ میں جس ملک کے اندر انہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، میں جو جگہ ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میں جو مقام میں نے ان کے لیے رکھا ہے، ان کا وہاں پر جانے کے لیے جو اپنا خیال ہے وہ درست نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ٹھیک نہیں سمجھتے. اپنی نگاہ میں یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو اس جگہ کے لائق نہیں سمجھتے، جس بات سے خداوند ناراض ہوا ہے. میرے عزیزو، ایمانداروں کی جو حیثیت ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو کون سی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو کمزور مسیحوں کی طرح دیکھتے ہیں تو ابلیس آپ کو مارے گا، کیونکہ یہ ابلیس کا پلان ہے، یہ شیطان کا پلان ہے کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر اس بات کو ڈالے کہ آپ وہ کام جو خدا نے آپ کو دیا اسے نہیں کر سکتے. وہ جگہ جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہ کون ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے؟ یہ ابلیس ہمارے ذہن میں بات ڈالتا ہے. یاد رکھیں ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں، جہاں پر خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے وہاں پر ابلیس بھی ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سارے ایسے خیالات، منفی خیالات ڈال رہا ہوتا ہے. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم خدا کے خیالات کو اچھی، سچی، حقیقی، پیاری، جلالی اور برتر اور خوبصورت خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ ابلیس کی شکست دینے والی، پیچھے رکھنے والی، ہمیں مردہ کرنے والی، ہماری راہوں کو خراب کرنے والی باتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں. یہ ہم پر منحصر ہے. اور میرے عزیزوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ جو ہے ہم لوگ بجائے کہ خدا کے حوالے کریں، ہم ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو دے دیتے ہیں جن کاموں کے لیے ہم نہیں بنائے گئے، جن کاموں کے لیے ہم بلائے نہیں گئے. بنی اسرائیل قوم خدا کے مقصد کے لیے، خدا کے کام کے لیے خدا نے اپنی اس قوم کو چنا، اور آج ایمانداروں کو بھی خدا نے اپنے لیے چنا ہے. لیکن توبہ کرنے کے بعد، خداوند کو قبول کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، خدا کے ساتھ چلنے کے بجائے ہم دنیا کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں.
اور یہاں پر جب ہم گنتی کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جس کام کے لیے خدا نے انہیں بلایا کہ وہ جگہ وہ مقام خدا انہیں دے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو نہ پہچانا، اور خدا اس بات سے ناراض ہوا، اور 11ویں ہی آیت کے اندر 14ویں باب کی خدا نے کہا اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خدا ہر روز ان کے درمیان معجزے کر رہے ہیں، خدا ہر روز ان کے درمیان بڑے بڑے کام کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کی توہین کر رہے ہیں، اہانت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش نہیں کر رہے جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ اس جگہ پر نہ پہنچ سکے، اس جگہ پر نہ پہنچ سکے۔ 40 دن کا جو سفر تھا، خدا نے ایک دن کے پیچھے 1 برس کا اضافہ کیا، اور وہی 40 دن ان کے لیے 40 سال لگ گئے، 40 سال ہو گئے، اور وہ 40 سال بعد وہاں پر پہنچے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے خدا کا یقین کیا، وہ لوگ، باقی نہیں، باقی لوگ راستے میں ہی رہ گئے، کیونکہ ان کے پاس ان کے خیالات یہ تھے کہ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے، ہم وہاں پر پہنچ نہیں سکتے، ہم ان کے درمیان رہ نہیں سکتے، ان کا ایمان جو تھا وہ درست نہیں تھا، ان کا توکل خداوند پر درست نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ راستے میں ہی رہ گئے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں خدا نے اپنے لوگوں کو فتح مند بنایا ہے، خدا نے اپنے لوگوں کو فتح مندی کا صحرا دیا ہے، اس نے ان کی فتح کا صلیب پر اعلان کر دیا، لیکن اب بھی اگر خدا کے لوگ اس بات کو سوچتے رہیں اور اپنے ایمان کے قدم نہ بڑھائیں تو اپنی زندگی کے اندر وہ کئی باتوں کے اندر اسی لیے شکست کھا جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اپنی حیثیت کو نہیں سمجھ رہے۔ خدا نے انہیں فتح مند بیٹے اور بیٹیوں کی صورت میں بلایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے اپنے درمیان، لیکن اگر وہ ان مایوسی کی باتوں کو کریں گے، ایسی باتوں کو کریں گے جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ کمزور کرتے ہیں، اپنی ان باتوں کی وجہ سے وہ اس مقام پر، اس جگہ کو حاصل نہیں کر پاتے جس کا خداوند نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ امثال کی کتاب کے جب ہم 18ویں باب کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آمین۔ اگر ہماری زبان ٹھیک بیان کرے گی، درست بیان کرے گی، تو پھر یاد رکھیں کہ درستی کی طرف ہے، راستی کی طرف ہم بڑھیں گے۔ لیکن اگر نیگیٹو سوچ، نیگیٹو خیالات اور بولنا نیگیٹو ہوگا، ہم منفی بولیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، میں نجات نہیں پا سکتا، میں ترقی نہیں کر سکتا، میں نہیں بڑھ سکتا، میں خدا کا کام نہیں کر سکتا، میں کیسے اس کا کام کروں، میں نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتا جائے گا۔ جب بنی اسرائیل قوم نے وہاں پر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے، وہاں پہ نہیں جانا چاہیے ہمیں، انہوں نے یہ بات کہی تو خدا کو ان کی اس بات سے دکھ ہوا، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو دلیر دیکھنا چاہتا ہے، بزدل نہیں۔
اور انہوں نے وہاں پر بزدلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا نہیں، لیکن یشوا اور کالب نے کہا کہ وہ ہم سے شکست کھائیں گے. خدا نے ان کو ہمارے انڈر کر دیا ہے، ہم کیوں؟ وہ جگہ خدا نے ہمیں دی ہے. اور جب وہ وہاں پر جب انہوں نے یہ بات کی تو خدا کو ان کی یہ بات پسند آئی. اور خداوند نے کہا جتنے وہاں پر بھیجے گئے تھے، جنہوں نے حال دریافت کیا، ان میں سے یشوا اور کالب بھی وہاں پر جا سکیں گے، باقی لوگ نہیں جا سکیں گے. تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آگے پڑھیں تو واضح ہے کہ ملک کنعان کے اندر صرف اور صرف یہ 2 لوگ جو تھے، یہ بزرگ داخل ہوئے، اور باقی سب نوجوان نسل تھی، نئے لوگ تھے. 20 سال یا 20 سال سے کم کے ایج کے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پر داخل ہوئے، اور باقی اور جو بزرگوں میں تھے وہ یشوا اور کالب تھے. تو میرے عزیزو ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے باعث وہاں پر داخل نہیں ہو سکے. جیسا انہوں نے اپنے دل میں سوچا وہ اس کے باعث انہوں نے خداوند کی بات کو، خدا کے کام کو انہوں نے بہتر طور پر نہیں کیا، ٹھیک طور پر نہیں کیا. آج خدا نے ہمیں ایک حیثیت دی ہے، خداوند نے ہمیں ایک مقام دیا ہے، لیکن ہم اپنے مقام کے مطابق اگر زندگی نہیں گزار رہے، اگر ہم اپنے مقام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ہم وہاں پر داخل نہیں ہو سکیں گے جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بلایا. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند نے خاص طور پر ہمیں اپنے لیے الگ کیا ہے، مخصوص کیا ہے. تو ہم کیوں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کی صورت پر ڈل رہے ہیں، اس دنیا کو اپنا سب کچھ مان رہے ہیں، اور اس کے کہنے کے مطابق یا اس کی پیروی کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. جن چیزوں کو ہم چھوڑ آئے ہیں ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیں خداوند کے کام کے لیے پیش کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں ایک ایسا مقام دیا ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے، جو بڑا ہی جلالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند نے ہمیں دنیا میں سے الگ کیا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے. اور بیٹے اور بیٹیوں کا کام ہے کہ وہ خداوند کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی مانند اپنی زندگی گزارے. جب خدا نے آپ کو الگ کیا ہے، مقدس کیا ہے، خداوند نے آپ کو جو ہے وہ چن لیا ہے، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا کے کاموں کے لیے پیش کر سکیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں، جانیں. اور واضح لکھا ہوا ہے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو. پطرس کے خط کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، خدا کی برگزیدہ امت ہو، خدا کی خاص ملکیت ہو. خدا نے ہمیں خاص اپنے لیے الگ کیا ہوا ہے، اور اس خاص ملکیت ہوتے ہوئے خاص. لیکن میں اپنے ان بہنوں بھائیوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہوئی ہے، وہ اس بات کو سمجھے کہ خدا نے ہمیں شاہی کائن بنایا ہوا ہے. ان کے درمیان رہتے ہوئے ہم نے ضرور اس بات کو سمجھیں کہ ہم چنے ہوئے ہیں، ہم الگ ہیں. اور اگر آپ اس بات کو لے لیں کہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں، مجھے تو خدا نے خاص ارادے سے، خاص اپنے بلاوے سے مجھے بلایا ہے، اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں تو پھر یاد رکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر ایسے ہوں گے، ایک بڑی خوشحال، ایک بڑے ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، کہ میں اتنا خدا کی نظر میں اہم ہوں، میری حیثیت اتنی بڑی ہے خدا کی نظر میں. اور جب خدا نے آپ کو ایک بڑی حیثیت دی ہے
تو پھر ہم کیوں اپنی نگاہ میں، جیسے بنی اسرائیل قوم اپنی نگاہ میں ٹھڈے تھے، کہتے ہم تو اپنی نگاہ میں ٹھڈے، جبکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں، دو لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں خدا نے، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا نے وہ جگہ، وہ مقام ہمارے ہینڈ اوور کر دیا ہے، خدا نے ہمیں برکت دی تھی۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، ہم اپنی حیثیت کو جانیں کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ بے شک ہم نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ان کے درمیان رہتے ہوئے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو غرور کے اندر آئے، غرور کے اندر نہ آئے، لیکن ہمارے اندر یہ بات ضرور ہو کہ خداوند نے مجھے چن لیا، الگ کر لیا۔ یہ خوشی ہماری ایک حقیقی خوشی ہے، اس خوشی کو ہم منا سکتے ہیں، اس خوشی میں ہم جی سکتے ہیں، نہ کہ ہم جو ہے اس بات کو لیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو اس بات کو ضرور سمجھیں کہ خدا نے خاص طور پر ہمیں بلایا ہے، اور اس دنیا کی باتوں میں نہ لگ جائیں، اور اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے ایمان کے جہاز کو غرق نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا جو ہے وہ بہت سارے ایمانداروں کے جو ہے وہ اس دنیا میں ایمان کی کمزوری کا باعث بن جائے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے بڑھنے کے عمل کو اپنائیں، ترقی کے عمل کو اپنائیں اور آگے آئیں، اپنے آپ کو پیش کریں اور اس بات سے نکلیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں۔ اور اگر وہ باتیں آپ پر الزام لگا رہی ہیں، اگر آپ کے اندر واقعی کوئی کمزوریاں ہیں جو آپ پر الزام آپ کو مجرم ٹھہراتی ہیں، تو پھر یقیناً ان کمزوریوں کا اقرار کریں، ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس بات کو ضرور سمجھیں کہ خدا نے آپ کو الگ کیا ہے، خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو ایک بڑی حیثیت دی ہے، ایک بڑا مقام دیا ہے، تاکہ اس دنیا کے اندر رہ کر آپ اس کے جلال کا سبب ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ چھوٹی بات ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، تم زمین کا نمک ہو۔ یہ چھوٹی بات ہے، تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، خدا کی برگزیدہ قوم ہو، خدا کی برگزیدہ قوم ہو، شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، خاص ملکیت ہو۔ تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں میرے عزیزو، یہ بڑی باتیں ہیں جن کو آج ہم سمجھیں۔ سوائے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں، شکر گزاری کریں کہ خداوند جس کام کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے، میں اس کو بڑی وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔